اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یونس سیکشن نمبر 3 یعنی کہ تیسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اور آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں 21 22 23 تین آیت۔ آیت نمبر 21 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ تو جب ہم چکھاتے ہیں انسانوں کو، اللہ کہتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا، أَذَقْنَا ذائقہ، تو وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ تو جب ہم چکھاتے ہیں انسانوں کو رحمتم من بعد یعنی رحمت کا مزہ جب اللہ چکھاتا ہے اس کے بعد من بعد ضراء، کہ ضراء کا مطلب ہے وہ جو تکلیف، مصیبتیں، مشکلات، وہ تمام کے بعد اگر جب رحمت کا مزہ چکھاتا ہے اللہ من بعد ضراء مستہم، مس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ، مس کرنا، ٹچ کرنا ہے، تو مستہم کہ اس ذرہ نے، اس تکلیف نے ان کو آ کے چھوا، ان کو ٹچ کیا، تو جب وہ تکلیف نے ان کو چھوا تھا اس کے بعد ہم نے جب ان کو رحمت کا مزہ چکھایا، یعنی رحمت تو اللہ کی رحمت تو بڑی زبردست چیز ہے نا، جس سے انسان کے تو سب تکلیف دکھ سب دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے ان کو رحمت کا مزہ چکھایا، وہ تکلیف جو ان کو چھو کر گئی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو جب سوچو ایک تکلیف آئی، اب وہ تکلیف میں بندہ تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، دکھی ہو رہا ہے، رو رہا ہے، وہ تکلیف کے بعد جب اللہ اس کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے، تو سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بندہ سب کچھ اچھا ہو گیا، تکلیف چلی گئی، تو اب اس بندے کا جو مطلب ایٹیٹیوڈ ہے وہ اللہ بتا رہا ہے کہ لہم اذا تو مستہم اذا لہم مکرن فی آیاتنا، تو اب وہ ہماری آیتوں کے ساتھ چالاکیاں، سازشیں، پلاٹنگ کرتا ہے، ہماری آیتوں کے خلاف جاتا ہے، ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرتا ہے، مکر یعنی کہ سازشیں کرنا، پلاٹنگ کرنا۔ تو اللہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ، تکلیف آئی تو بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اب جب اس کو رحمت کا مزہ چکھنے کو ملا اور وہ بہت ہی سکون میں، بڑے مزے میں، انجوائنگ دا لائف، تو اب وہ اللہ کی ہی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی ہی نشانیوں کے ساتھ مکر کر رہا ہے، پلاٹنگ۔ قل اللہ تو اللہ کہہ رہا ہے قل یعنی ان سے کہو، قل اللہ اسرع مکرا، کہو ان سے، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو ان سے، اللہ اسرع مکرا، اللہ تو پلاننگ میں اسرع ہے، یعنی کہ بہت ہی سوئفٹ، بہت ہی کوئک، بہت ہی فاسٹ، یعنی سوئفٹر۔ تو اللہ تو مکر میں، پلاننگ میں، تم جو پلاٹنگ کیا کر رہے ہو، اللہ تو جو پلاننگ کرتا ہے اس میں تو وہ اتنا سوئفٹ ہے کہ تم کہاں کیا ہوگا تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا تم کو۔ تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ جب وہ مکر کر رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہو ان سے اللہ تو
یہ پلاننگ کے اندر، کیونکہ اللہ کی تو پلاننگ ہے، پلاٹنگ نہیں ہے، اللہ سازش نہیں کرتا. مکر ورڈ جو ہے وہ ایک انسانوں کے لیے آتا ہے جو کہ اس میں مکاری، سازشیں، پلاٹنگ یہ سب ہوتا ہے. لیکن اللہ کے لیے جب مکر ورڈ آئے گا تو وہ ہمیشہ وہ اللہ کے پلاننگ ہوتا ہے. تو اللہ کا جو یہ مکر ہے وہ تو بہت سوئفٹ ہے. اسرع، اسرع کا مطلب ہے سپرلیٹو ڈگری میں فاسٹر، سوئفٹر. ار لگا اس کو، اتنا فاسٹ، سپرلیٹو ڈگری ہے نا. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. اللہ کہتا ہے ان رسولنا، ہمارے وہ جو رسولنا ہمارے میسنجرز یعنی ہمارے فرشتے، تو ہمارے فرشتے جو ہے یکتبون لکھ رہے ہیں. وہ تمہارے مطلب کرامن کاتبین جو ہے دونوں طرف بیٹھے ہوئے لکھ رہے وہ. تو اللہ کہتا ہے ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو تم مکر کر رہے ہو، جو تم مکاری کر رہے ہو وہ سب لکھ رہے وہ فرشتے. تو تم کہیں بھی کرو، چھپ کے کرو، کسی غار میں چھپ کے جاؤ، کسی ٹنل میں، کسی پاتال میں گھس کے کرو، جہاں کرنا ہے کرو، لیکن اللہ کے وہ فرشتے تمہارے ساتھ ساتھ ہے. تو وہ تو سب کچھ لکھ رہے. تو کہاں چھپا کچھ بھی؟ اللہ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے. اللہ نے تو یہاں بتا دیا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو تم مکر کر رہے ہو کرو، جتنا مکر کرنا ہے کرو، جتنی سازشیں کرنی کرو، پلاٹنگ کرو، لیکن کچھ بھی تمہارا چھپا نہیں رہے گا، کیونکہ سب بہی کھاتے میں تو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. When we make mankind taste of some mercy after adversity has touched them, behold, they take to plotting against our signs. Say, swifter to plan is Allah. Verily, our messengers record all the plots that you make. اس کی نوٹ ہے 1409. Man turns his thoughts in adversity to Allah. انسان جو ہے اس پہ جب تکلیف آتی ہے تو اس کا پورا دھیان اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ، اللہ تو یہ کر دے، اللہ تو ایسا کر دے، تو اللہ میں یہ کر دوں گا، میں سدھر جاؤں گا، ارے میں سب سے صحیح کروں گا، اللہ تو معاف کر دے. بس سب ہر بات میں اللہ اللہ ہی ہے، کیونکہ تکلیف نے آ کے چھوا ہے، بندہ رو رہا ہے. بٹ ایز سون ایز دا ٹربل از پاسڈ، جیسے ہی تکلیف گزر گئی، چلی گئی، ختم ہو گئی، he not only forgets him but actually strives against his cause. یعنی جب اس کی تکلیف کو دور کر دیا اللہ نے تو سب سے پہلے جو وہ بھولتا ہے وہ اللہ ہی کو بھولتا ہے. اور بھولنا تو درکنار، وہ تو اللہ کے جو بھی کام ہے، اللہ کے کاز ہیں، اس کے اندر لگا ہوتا ہے، اس کے خلاف جانے میں جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف جانے میں کہ یہ اللہ کا کاز ہے لیکن اس کے خلاف جاؤ، خوب جدوجہد کرو، اسٹرائیونگ کرو، اسٹرائیو ہارڈ اگینسٹ ہز کاز. بٹ سچ پیپل آر پور اگنورینٹ کریچرز. ایسے لوگ جو ہے وہ لوگ بہت ہی جہالت کے اوپر ہے، ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کر کیا رہے. ناٹ ریئلائزنگ دیٹ دا یونیورسل پلان آف اللہ از سوئفٹر ٹو اسٹاپ دیئر پیٹی پلانس. یعنی اللہ کا جو پورا یونیورسل پلان ہے، پوری کائنات کے لیے پلان ہے، رہتی دنیا تک کے لیے جو جو پلان ہے وہ ہو کے رہے گا. تو اس کا احساس ہی نہیں ان بے وقوفوں کو. یہ بے وقوف لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ کا پلان آلریڈی بن چکا، تو تم کچھ بھی کر لو گے تو کیا ہو جائے گا، اس لیے تم نیرے بے وقوف ہو.
اللہ کا جو یونیورسل پلان ہے پوری کائنات کے لیے، وہ تمہارے یہ پیٹی پلانز جو ہے فالتو چھوٹے موٹے، اس کو روکنے کے لیے اللہ کا وہ یونیورسل پلان بہت زیادہ تیز ہے، بہت زیادہ تیز، سوئفٹر. اینڈ دیٹ دو دے فیل، تو وہ چاہے ناکام ہی ہو جاتے، کیونکہ وہ تو ناکام ہونے ہی والے ہیں. The record of them remains eternally against them. یعنی وہ لوگ ناکام بھی ہوئے، فیل بھی ہوئے، کیونکہ اللہ کے سامنے کون جیتے گا؟ جو کرنا ہے کر لیتا ہے بندہ، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، کرتا جا رہا ہے. لیکن ایک اللہ کا جو یونیورسل پلان ہے وہ آگے سب کو برابر کر ڈالتا ہے. ان کی پیٹی پلانز جو ہے وہ پورے صفا چٹ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا جو پلان ہے وہ تو بہت ہی تیز ہے، بہت ہی سوئفٹ ہے. تو یہ لوگ فیل بھی ہوئے، پر اب ان کے ریکارڈ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جو ان کے خلاف باتیں تھی وہ لکھ دی گئی، اور وہ لکھی ہوئی ان کے ساتھ ہے، چاہے وہ ناکام ہوئے. بہی کھاتا تو بھر گیا نا ان کے اگینسٹ. آیت نمبر 22، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اب اللہ ان لوگوں کی ایک دوسری بات بتا رہا ہے. هو الذی، وہی تو ہے. اللہ بول رہا ہے اپنے آپ کے لیے کہ وہی تو ہے، یعنی کہ وہ خود ہے، اللہ خود ہے. یسیرکم فی البر والبحر، جو تم کو ٹریول کرواتا ہے، یعنی تم سفر جو کرتے ہو، سیر، یسیرو، تو تم جب بر پہ یعنی زمین پہ، خشکی پہ، اور باہر یعنی کہ سمندر پہ جو تم ٹریول کرتے ہو، وہ کروانے والا اللہ ہی ہے. اللہ ہی ہے جو تمہیں جس طرح سے تم ٹریولنگ کرتے ہو، کہ چاہے تمہارے پاس اونٹ ہو، کہ گاؤں میں بیل گاڑی ہو، کہ گھوڑا ہو، کہ کوئی بھی خچر ہو، جو بھی ہو، تم سواری ان کی کرتے ہو، وہ سواری اللہ کے پاس سے آئی. اب امپروومنٹ آتے آتے تم آ گئے ابھی، مطلب کہ بھئی موٹر کار، اور پھر تمام مطلب یہ ریل گاڑیاں، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پلین آ گئے. یعنی ہر چیز کی جو سواری ہے، پانی کا جہاز جو ہے، وہ پانی کا جہاز کو چاہیے لکڑے جھاڑوں کے، وہ جھاڑ کہاں سے آیا؟ اللہ. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تم کو سفر کرواتا ہے، ٹریول کرواتا ہے، زمین پر بھی اور سمندر پر بھی. تو انسان یہ اپنے آپ کریڈٹ نہ لے کہ بھئی ہم نے یہ شپ اتنی بڑی بنائی اور دیکھو ہم اب اس کو سیل کریں گے، اور یہ انسان کو اللہ نے نالج دیا. ہر دور میں وہ نالج، وہ علم آ کے رہے گا اور بندے کریں گے، لیکن وہ سب کرنے والا ہے کون؟ اللہ. اس کو بھول کے تو کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، کریڈٹ خود تو کوئی بات کا لینا ہی نہیں چاہیے. حتی اذا کنتم فی الفلک، کہ جب تک کہ تم جو ہو، تم جہاز کے اوپر ہو. وجرینا بہم بریح طیبۃ، تو جرینا بہم، اور اس پہ سمندر کے اوپر بہت ہی سموتھلی وہ جہاز جو ہے وہ سیل کر رہا ہے. بریح طیبۃ، کیونکہ ہوا بھی بڑی خوشگوار ہے، فیوریبل ہے، تو وہ ہوا بھی اس کو چلانے میں سموتھلی مدد کرتی ہے. تو وہ ہوا کو بھیجنے والا کون؟ سمندر کے اوپر موجیں بڑی بڑی نہ آئے اور سموتھ رہے، شانت رہے، وہ کرنے والا کون؟ کیا انسان بولے گا سمندر کو تو ذرا مطلب شانت رہنا بھائی،
ہم لوگ کو ابھی جانا ہے ادھر سے، پھر ہم پار ہو جائیں گے، پھر تیرے کو جو کرنا ہے کر. لیکن نہیں، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. تو جب تم جہاز کے اوپر ہو آن بورڈ، اور جب تم مطلب وہ بہت سموتھلی چل رہی ہوتی ہے، وجرینا بہم بريح طیبۃ، اور ہوا بھی بڑی خوشگوار ہے، وفرحوا بها، تو وہ لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ریجوائس کرتے ہیں. کیوں کہ سب بڑا اچھا ہے، سب دیکھنے کو بھی اچھا لگ رہا ہے. ارے واہ کتنا اچھا سمندر، شان، ہمارا جہاز کیا اسموتھلی چل رہا ہے اور کیا مزے ہے. وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تو آئی اب جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تو وہ ہوا اب آئی جو کہ طوفانی ہے. اب وہ طوفانی ہوا آئی. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کل مکان ہر جگہ، ہر طرف سے، یعنی جہاز کے چاروں طرف سے بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں، بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں. تو وہ موجیں جب آ رہی، طوفانی ہوا اور موجیں بڑی بڑی چاروں طرف سے ان کو گھیراؤ میں لے رہی نا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ لوگوں کو یہ سوچ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم تو گئے، ہم تو پورے پکڑے گئے. احیط بہم، یعنی اس سے احاطے میں پوری موج نے لے لیے، تو اب وہ تو گئے نا. چاروں طرف سے اگر بڑی بڑی موجیں آ رہی ہو اور وہ تمہارے جہاز میں انٹر ہو رہی ہو، تو اب بندہ کیا سوچے گا کہ وہ تو گیا کام سے. سب کچھ احاطے میں لے لیا، جہاز پورا آ گیا احاطے میں. احیط بہم. اب بندوں کا کیا حال ہے؟ دعاء اللہ، اللہ کو خوب دعائیں مانگنا شروع. دعاء اللہ مخلصین، خالص دعا اللہ کو. اب نہیں پکار رہے لات منات عزا ہبل، کسی کو بھی نہیں. تو اب کس کو پکار رہے؟ صرف خالص اللہ کو. دعاء اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے دین پہ، یعنی اللہ کو پکار رہے. اب یہی وہ بات ہے کہ جب ابو جہل کا بیٹا، یعنی وہ بعد میں تو صحابی بن گئے، اور اکرمہ، تو وہ جب فتح مکہ کا ٹائم ہوا تھا، اور وہ سوچے کہ بھئی جس کو اسلام لانا ہے تو وہ یہاں پر رہے اور اسلام لائے، ورنہ چلا جائے. تو وہ بھی چلے گئے اور نکل کے چلے گئے، اور پھر وہ مطلب سمندر کا جو اپنا جہاز کا سفر کر رہے تھے کہ نکل جاؤ یہاں سے. اب تو وہ جب سفر میں تھے، یعنی ابھی شروعات ہی ہوئی تھی، اور ایک دم سے طوفان آیا، تو سب لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم کو بچا لے، یا اللہ ہم کو خشکی پہ اتار دے، یا اللہ ہماری مدد کر. تو وہ اکرمہ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ابھی ان لوگ کوئی پکار نہیں رہے کسی کو، ہوبل کو، کسی کو، ہاں لات کو، سب کو، عزا کو، کسی کو نہیں پکار رہے. یہ لوگ صرف اللہ اللہ بول رہے، یعنی خالص اللہ کو پکار رہے ان لوگ. تو اب اکرمہ بولے تو یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کرنے کو، تو پھر کیا آبجیکشن ہے جب تم ابھی یہی کر رہے ہو. تو وہ واپس آئے لوٹ کے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر وہ بہت ہی مجاہد، یعنی ایک دم جیسے بولتے ہیں نا جہاد کے اندر لڑکے، اور بہت زبردست صحابہ کرام وہ رہے رضی اللہ عنہ. تو اب دیکھو یہ لوگ بھی اللہ اللہ پکار رہے، مخلصین، خالص، جس کو کہتے ہیں بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ. مخلصین لہ الدین، یعنی سب اسی کا دین، یعنی صرف اور صرف اللہ کا دین. لئن انجیتنا، یعنی لوگ بولتے یا اللہ لئن انجیتنا، اگر تو نے ہم کو بچا لیا، یا ہم کو تو نے یہاں سے ڈیلیور کر دیا، یا ہم کو یہاں سے تو نے نجات دے دی، ہم کو بچا لیا. لئن انجیتنا من ہذہ، اس طوفان سے، لنکونن، یعنی اس پہ دیکھو شدہ، لنکونن، ہم یقیناً بن جائیں گے. زور دے کے بول رہے بات، ان کے دیکھو ورڈ میں زور ہے.
یعنی کہ تم کو ایسے زور دینے کی ضرورت نہیں، بول کے جیسے میں بول رہی ہوں کہ لَنَكُونَنَّ، ایسا نہیں، وہ زور اس میں ہی ہے، لَنَكُونَنَّ، اس کا مطلب یہ تو ہم ہو جائیں گے من الشاکرین، تو ہم بہت ہی شکر گزار بن جائیں گے تیرے بندے، ہم شکر گزار ہو جائیں گے، یا اللہ پلیز ہم کو ڈیلیور کر دے، ہم کو اتار دے خشکی پہ. یہ ہے حال ان کا. بندہ یہی کرتا ہے، جب تکلیف آئی اللہ اللہ چالو، تکلیف گئی پھر سے وہ وہی بن جائے گا سرکش. He it is who enables you to travel through land and sea, till when you even board ships, they sail with them with a favorable wind, and they rejoice thereat. Then comes a stormy wind, and the waves come to them from all sides, and they think they are being overwhelmed. They pray unto Allah sincerely, offering their duty unto Him, saying, if Thou dost deliver us from this, we shall truly show our gratitude. سبحان اللہ. دیکھو یہ ہے وہ بات. اس کی نوٹ ہے 1410. All the great inventions and discoveries on which man prides himself are the fruit of that genius and talent which Allah has freely given of His grace. اللہ نے تمام اس کی جو مخلوق ہے، اس کے جو بندے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی دین مذہب کو مانے، کسی کو معبود بنا کے اس کو مانے، جو کرنا ہے کرے، لیکن اللہ نے اپنے تمام بندوں کو جینیس بنایا، ٹیلنٹ دیا ان کو، اور ان کو بہت ہی قابل بنایا، اور وہ جو علم ہے وہ اللہ نے بالکل فریلی، جس کو بولتے ہیں اپنے فضل سے، سب کو بانٹا. تو بڑے بڑے یعنی انوینشنز ہوتے ہیں، ڈسکوریز ہوتی ہے دنیا کے اندر. ارے ابھی یہ ایجاد ہوا، ارے ابھی وہ فلانی چیز کا مطلب ڈسکوری ہوئی. تو ابھی یہ تمام چیزیں جو ہے انسان اس پہ بڑا مغرور ہوتا ہے، پرائڈ کرتا ہے، آہا دیکھو فلانا شخص جو تھا نا وہ جاپان کے اندر اس نے یہ کیا، اور وہ جو جرمنی کا ایک تھا اس نے یہ کیا، ارے وہ فلاں، ارے وہ انسان سارے کریڈٹ لیتے ضرور ہے، لیکن اللہ نے جو ان کو بانٹا ہے فریلی اپنے فضل سے، ہز گریس، کہ وہ لوگوں کے اندر وہ ٹیلنٹ، وہ قابلیت، اور وہ ان کو جو انٹیلیجنٹ جینیس بنایا کہ وہ اب دنیا میں یہ چیز کریں گے اور یہ نئی چیز دنیا میں انٹروڈیوس ہوگی. تو کریڈٹ ان لوگ خود لیتے ہیں. بٹ دا اسپرٹ آف مین ریمینز پیٹی. انسان جو ہے اس کی جو بھی مطلب وہ ان لوگوں کا یعنی وہ سوچنا، وہ سمجھنا، وہ سب بہت ہی چھوٹا ہی ہے. ایز از illustrated by the parable from the sea. جو سمندر کا جو اللہ نے مثال دیا یہاں پر، وہ ویسی ہی بات ہے. How the heart of man rejoices when the ship goes smoothly with favorable winds. تو یعنی انسان جو ہے اس کا دل بڑا بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے اور انجوائے کر رہا ہوتا ہے. ارے دیکھو جہاز تو کیا اسموتھلی جا رہا ہے، اور کیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، سمندر کو دیکھو کیا اچھا لگ رہا ہے، واہ واہ واہ. How in adversity it turns. جیسے ہی مصیبت کا ٹائم آتا ہے وہ سب بدل جاتا ہے. In terror and helplessness. اب وہ لوگ آگے خوف زدہ، بے یار و مددگار، اللہ کی طرف آئے ٹو اللہ. مگر سوچو اس سے پہلے جب جہاز اچھا چل رہا تھا تو شرابیں بھی پی رہے تھے، ڈانس بھی کر رہے تھے، ہاں جتنے خرافات ہیں سب کر رہے تھے. لیکن جب یہ حال ہوا تو اب کیا ہو گیا؟ اب وہ لوگ خوف زدہ ہے، ڈرے ہوئے ہیں، ان کے اندر ان کو کوئی مدد نہیں ان لوگوں کے پاس. تو اب کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اللہ ٹو اللہ اینڈ میکس واؤز فار ڈیلیورنس. تو اب اللہ کی طرف قسمیں کھا کھا کے بولتے ہیں اللہ کہ ہم جیسے بن جائیں گے، اللہ ہم تیرا بہت شکر گزار ہو جائیں گے. اس سے پہلے تو تم شراب پی رہے تھے نا، ناچ رہے تھے نا، اندر انجوائے کر رہے تھے، تو پھر بے پردگی کر رہے تھے، تو پھر یہ ساری چیزیں، پھر جو بھی حرام چیزیں وہ کھا رہے تھے. اب آئی مصیبت تو اللہ اللہ کرنا شروع کر دیے.
بالکل خالص اللہ والے بن گئے, sincere. And how those vows are disregarded as soon as the danger is past. جیسے ہی خطرہ ٹل گیا تمام قسمیں پھر ہو گئی, کافور اڑ گئی. وہ قسمیں کیا, وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کیا, سب ختم. پھر سے وہی روش پہ آ گئے, وہی حرکتیں چالو ہو گئی پھر سے. انسان یہی کرتا ہے, جب تکلیف آتی ہے تو روتا ہے, دھوتا ہے, اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑاتا, سجدے میں گر گر کے کیا کیا مانگتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے. جیسے ہی سب تکلیف گئی وہ واپس وہی بن جاتا ہے, وہی سارے کام کرتا ہے جو کہ نہیں کرنے کے, جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے. آیت نمبر 23, فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ, تو جیسے ہی ہم ان کو نجات دیتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں, یعنی کہ ہم نے ان کو بچایا اور ان کو لے آئے خشکی پہ. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض, تو وہ آ جاتے ہیں اپنی تمام جیسے بغاوت کے اوپر آ گئے, اور جو بھی ان لوگوں کو غلط سرکشی جو بھی کرنا ہے ان کو, یعنی کہ وہ منہ زور بندے, جس کو ہندی میں بولتے ہیں نا کہ بڑا اہنکار ہے ان میں, تو وہ بندے جو ہے وہ بن جاتے ہیں جیسے ہی ان لوگوں کو مطلب اللہ نے بچایا. اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, بغیر کسی رائٹ بات کے, بغیر کسی اس کے, وہ لوگ زمین کے اندر سرکشی کر رہے ہیں. واہ, ابھی اللہ نے تم کو سمندر سے بچایا, زمین پہ لایا, تو تم اسی کی زمین پہ آ کے سرکشی کر رہے ہو. یہ ہے وہ بات, گستاخی. سبحان اللہ. یا ایھا الناس, اے انسانو, انما بغیکم علی انفسکم, تم جو بھی کر رہے ہو نا, تم سرکشی کر رہے ہو, تم بہت زیادہ تم گستاخیاں کر رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو تم زمین پر آ کے, وہ تم اپنی ہی نفسوں کے لیے کر رہے ہو, اپنی ہی جان کے لیے کر رہے ہو. تمہاری جان کے خلاف جا رہا ہے سب, تمہاری جان کے خلاف جا رہا ہے. تمہاری روح, تمہارا سول جو ہے وہ بھگتے گا اس کا بھگتان, کیونکہ لکھا جا رہا ہے سب کچھ تمہارا. تو یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, تو تم جو بھی کر رہے ہو کرو, ساری بغاوتیں جو کرنا ہے کرو, لیکن یہ سب تم اپنی ہی نفس کے خلاف کر رہے ہو. متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کا متاع, سامان, تھوڑا سا انجوائے کر لو, انجوائے کرنے کے لیے جاؤ, انجوائے کر لو. متاع الحیات الدنیا, متاع کا مطلب یہ ہے انجوائے کرنے کا, دنیا کا سامان. چاہے وہ پہلے اینشینٹ عرب جو تھے وہ اس کو جھاڑو کو بھی متاع بولتے تھے, لیکن جو فرنیچر, گھر کا سازو سامان, ہر چیز بھی متاعی ہے, چاہے وہ کوئی بھی, بھلے اعلیٰ سے اعلیٰ ہو, ادنا سے ادنا. تو جاؤ انجوائے کر لو حیات دنیا کے سامان کو, کر لو. ثم الینا مرجعکم, اس کے بعد تم کو پلٹ کے میری, یعنی تم کو ہماری طرف آنا ہے. اللہ نے کہا ہماری طرف. رجع یعنی ریٹرن, مرجعکم فننبئکم, تو پھر ہم تم کو بتائیں گے, خبریں دیں گے تمام, بما کنتم تعملون, جو تم کر رہے تھے, جو جو کام تم نے کیے دنیا میں اس کی خبریں ہم تم کو دیں گے. But when he delivers them, behold, they transgress insolently through the earth in defiance of right. O mankind, your insolence is against your own souls, an enjoyment of the life of the present. In the end, to us is your return, and we shall show you the truth of all that you did. اس کی بھی نوٹ ہے 14:11. In our insolence and pride, we do not see how small, ephemeral is that part of us which is mortal. یعنی دنیا کے اندر بندہ بڑا سرکش ہو جاتا ہے, اور بڑا مطلب جو بھی اس کو منہ زور ہو جاتا ہے بہت, اور گھمنڈ غرور میں آ جاتا ہے, اور وہ بھی اس ایسی مطلب جو
جلد ہی ٹیمپرری ہے یہ مطلب جو زندگی، جو ہمارا مطلب جو جسم ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے فوراً، فنا، مورٹل، فنا ہونے والا، فانی ہے. We shall see it at last when we appear before our judge. تو ہمارا جو جج ہے اللہ، اس کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے تو تب ہم وہ سب کچھ دیکھیں گے. In the meantime, our ridiculous pretensions only hurt ourselves. اور یہ دنیا کا جو بھی وقت ہے، اس وقت کے اندر یہ جو بھی ہم حرکتیں کرتے جا رہے ہیں، نامعقول حرکتیں جو مذاق کے لائق ہے، تو ایسی حرکتیں تم کر رہے ہو، ڈھونگ جو بھی تم کر رہے ہو، وہ تم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، اپنی روح کو نقصان پہنچا رہے ہو، اپنی ہی سول کو، اپنی ہی جان کو تم ہرٹ کر رہے ہو. اس کا انجام ملے گا نا. تو کیا فائدہ ایسے کام کر کے؟ کہ بندے کو اس دنیا کے اندر آیا ہے تو وہ کام کر کے جانا چاہیے جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے، اللہ اپنا اجر اور ثواب اور سب کچھ دے اور ہم سب کو جنت ملے. یہ کام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے.